امریکہ اور برطانیہ میں بطور پاکستانی سفیر ذمہ داریاں سر انجام دینے والی معروف سفارتکار ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ سیاست میں فوج کے کردار اور حدود سے تجاوز کیے جانے پر اب عوامی سطح پر پہلے سے زیادہ سوالات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں فوجی قبضوں کی ایک تاریخ ہونے کے علاوہ عمران خان کے ہائیبرڈ حکومت کے تجربے نے بھی فوج کی ساکھ کو متاثر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ منتخب اور غیر منتخب اداروں کے درمیان طاقت کے توازن کی جمہوریت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ اصرار کرتی ہے کہ وہ غیر سیاسی رہنا چاہتی ہے تو پہلے تو ان دعووں پر شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے اور پھر عمران خان جیسے رہنماؤں کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہنے کی بجائے ان کی جماعت کا ساتھ دے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہر ادارے کو اس کے اپنے دائرہ کار کے اندر رہنے دیا جائے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب سیاسی رہنما خود غرضی چھوڑ دیں اور فوج کو غیر جانبدار ہی رہنے دیں۔ انگریزی روزنامہ ڈان کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ملیحہ لودھی کہتی ہیں کہ تحریک انصاف اور اتحادی حکومتوں میں شامل جماعتیں ہر وقت ایک دوسرے پر بددیانت اور کرپٹ ہونے کا الزام عائد کرتی رہتی ہیں۔ ان جماعتوں کے رہنما اور ترجمان نہ اپنی پالیسیوں کی وضاحت کرتے ہیں اور نہ ہی یہ بتانے پر توجہ دیتے ہیں کہ وہ کس طرح عوام کی خدمت کریں گے۔ اس کے برعکس ان کی تازہ تر توانائیاں مخالفین پر الزامات لگانے میں صرف ہوتی ہیں۔ ڈاکو اور چور جیسے الفاظ اب اتنے عام ہو چکے ہیں کہ تمام جماعتوں کے سیاسی بیانی کا حصہ بن گئے ہیں۔ سیاسی مخالفین کو مستقل برا کہنا شاید اب معمول بن گیا ہے، لیکن اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ میڈیا ان بیان بازیوں کو اسکینڈل اور مالی بدعنوانی سے جوڑ کر مزید ہوا دے رہا ہے، جس سے پورا سیاسی طبقہ بدنام ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جیسے کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جن کے حامی ان کے بارے میں کوئی بھی منفی چیز قبول نہیں کرتے۔ اگر ان کے سامنے حقائق بھی رکھے جائیں تو وہ انہیں جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس طرح ان لوگوں پر اس کے اثرات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو کسی قسم کی سیاسی وفاداری نہیں رکھتے۔ اگر انتخابات کے ٹرن آؤٹ کو مثال بنایا جائے تو یہ ملک کی تقریباً نصف آبادی بنتی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ووٹ دینے کے اہل تقریباً 50% افراد نے ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ ان میں سے اکثریت کی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں ہوگی۔ جب لوگ سیاستدانوں کو اپنے مخالفین پر الزامات عائد کرتے اور انہیں غدار کہتے دیکھتے ہیں تو وہ یہ تاثر لیتے ہیں کہ ہماری پوری سیاسی اشرافیہ خود غرض ہے اور اس کی اپنی کوئی ساکھ نہیں ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان جاری مہازرائی کے نتیجے میں سیاسی تقسیم ریکارڈ سطح تک پہنچ چکی ہے۔ اس صورتحال کے دوران عوام کی نظروں میں سیاسی رہنماؤں کا تاثر خراب ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب سیاستدانوں کی توجہ اور ترجیح معاشی بحران سے نمٹنا ہونی چاہیے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کو کم کیا جا سکے، اور یہی عمل سیاستدانوں پر عوامی عدم اعتماد کی وجہ بنتا ہے۔ ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں سیاسی اداروں پر اعتماد متاثر ہوتا ہے کیونکہ انہیں عوامی مسائل سے لاپرواہ اور اقتدار کی جدوجہد میں مصروف سمجھا جاتا ہے۔ اعتماد کے اس فقدان کے بعد سیاسی عمل سے دور ہونے کا مرحلہ آتا ہے جو جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جمہوریت کے لیے متحرک اور پر اعتماد عوام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب عوام میں یہ تاثر پروان چڑھنے لگے کہ سیاست عوامی مقاصد کے تحت نہیں کی جا رہی تو پھر جمہوری نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر حکومتیں سیاسی مفادات کے لیے کام کرتی ہوئی اور نااہل نظر آئیں تو پھر حکومت پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے اعتماد کا عنصر بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر عوام سیاسی اشرافیہ اور حکومتوں کا احترام نہ کریں تو ان کی حکومت کرنے کے اختیار پر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ ملیحہ لودھی کے بقول سیاسی پیچیدگیوں کو ایک جانب رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو پاکستان وہ واحد ملک نہیں جہاں سیاسی نظام اور حکومتوں پر عوام کا اعتماد کم ہو رہا ہے، بلکہ یہ رجحان اب دنیا بھر میں نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے مختلف مطالعات بھی ہوئے ہیں جن میں مختلف ممالک کے تناظر میں مختلف عوامل کی وضاحت کی گئی ہے، تاہم ان میں کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں۔ جن مجموعی وجوہات کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں بڑھتی ہوئی اور پوری نہ ہونے والی امیدیں، سیاسی اشرافیہ اور عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی دوری، رہنماؤں کا طرز عمل، حکومت اور عوام میں دوری، معاشی کارکردگی کے حوالے سے عوامی تنقید اور معلومات کے حصول میں آنے والا انقلاب ہے جو عوام کو کئی طرح سے بااختیار بنا رہا ہے۔ ان مباحث میں جو اہم عوامل سامنے آئے وہ سیاسی تفریق کے منفی مضمرات تھے، اور ایسا مشرق میں بھی ہوتا تھا اور مغرب میں بھی۔ اسے سیاسی اداروں اور ان کے کرتا دھرتاؤں میں عوام کی عدم اعتماد کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں ریاستی اداروں کا طرز عمل بھی عوام کے اعتماد پر اثر انداز ہوتا ہے۔
یہاں بھی تصورات ہی حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہاں جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدالتیں غیر متوازن اور منتخب انصاف فراہم کر رہی ہیں تو ان پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ یہ صرف زبانی بات نہیں ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، یہ کسی بھی نظام انصاف کا ایک اہم اصول ہے۔ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں دوغلے معیارات سے کام لیا جا رہا ہے تو اس سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کر ہر فوجی بغاوت کو قانونی قرار دینے تک متنازع فیصلوں کی تاریخ ہے، جس کی وجہ سے اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے عوام میں ناپسندیدگی پیدا ہوئی ہے۔ صادق اور امین کی تشریح کیے جانے سے بھی شکوک اور شبہات دور نہیں کیے جا سکے۔ ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جب ادارے آئین کی متعین کردہ حدود سے آگے بڑھ کر کام کرتے ہوئے نظر آئیں تو اس سے بھی تنازع جنم لیتا ہے اور عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بعض اوقات پارلیمنٹ اور انتظامیہ نے بھی ایسے اقدامات کیے ہیں جو ان کے آئینی اختیارات سے باہر تھے۔ تاہم آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض اوقات اعلیٰ عدلیہ نے بھی اپنے دائرہ اختیار سے نکل کر کام کیا ہے۔ اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ قانونی ماہرین نے آرٹیکل 63A پر عدالت عظمیٰ کی جانب سے کی گئی تشریح کو آئین دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ رائے عامہ کا سروے یہ بتاتا ہے کہ دیگر اداروں کی نسبت فوج پر عوام زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ فوجی قبضوں کی ایک تاریخ اور حالیہ ہائیبرڈ حکومت کے تجربے نے اس کی ساکھ کو متاثر کیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔